لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب جامع کونین حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ اقدس میں ہدیت درود پڑھا. خالق کائنات آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کا موضوع معاشرے کا ایک درد جو ہمارے ہاں کم از کم نہیں ہونا چاہیے تھا. کافروں کی وہ رسمیں تھی، زمانہ جاہلیت کی وہ باتیں تھیں. جب تک لوگ اسلام سے آشنا نہ ہوئے تھے، جب تک اسلام کو نہ جانا تھا، وہ لوگ یہ معاملات کیا کرتے تھے جن معاملات میں آج کا مسلمان بھی مبتلا نظر آتا ہے. معاشرے کا درد ہے. پچھلے جمعہ المبارک کو ہم نے والدین کے متعلق سنا. درد معاشرے کا کیا ہے کہ آج اگر کسی کو اللہ بیٹی عطا کرتا ہے تو اس کا منہ اتر جاتا ہے. یہ معاشرے کی حقیقت ہے. ہر ایک کو بیٹے کی خواہش ہے، بیٹے کی طلب ہے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹی سے نوازتا ہے، یہ بھی اس کریم کی نعمت ہی ہے کہ کسی کو بیٹے دے رہا ہے، کسی کو بیٹیاں دے رہا ہے. لیکن زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا رنگ اتر جاتا، اس کا منہ بن جاتا، اور کئی کئی دن تک لوگوں سے صرف اس لیے وہ ملاقات ہی نہ کرتا تھا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی. بیٹی کو اپنے لیے ذلت شمار کیا جاتا تھا، بیٹی کو اپنے لیے شرم کا باعث شمار کیا جاتا تھا. کب؟ زمانہ جاہلیت میں، جب لوگ اسلام کی روشنی سے ابھی آشنا نہ ہوئے تھے، جب اسلام کا نور زمانے میں پھیلا نہیں تھا، جب اسلام کا سورج زمانے میں طلوع نہ ہوا تھا. لوگوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی وہ شرمندہ ہو جاتے. لوگوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی وہ لوگوں میں بیٹھنے کے اپنے آپ کو قابل نہ سمجھتا. لوگوں کے ہاں بیٹی ہو جاتی وہ سارا دن لوگوں کو اپنا منہ نہ دکھاتا. اور صرف بات یہیں تک نہ تھی بلکہ وہ لوگ زندہ بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیا کرتے. کب؟ زمانہ جاہلیت میں. معاشرے کا درد میں نے شروع میں بیان کیا. آج میں معاشرے کا درد بیان کرنے لگا ہوں. وہ درد کیا ہے؟ وہ یہی درد ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ اگر بیٹی آ جائے تو ان کا منہ اتر جاتا ہے. حالانکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے. بیٹے کی اگرچہ فضیلتیں بڑی ہیں لیکن بیٹی اللہ کی رحمت ہے. جس گھر میں بیٹی آتی ہے اللہ کے فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں. آج کے معاشرے میں مثال آپ کو میں موٹی سی سمجھاتا ہوں. اگر بیٹا ہو تو ہم مٹھائیوں کی مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. بیٹا ہو دیگوں پہ دیگیں لگاتے ہیں. بیٹا ہو پوری برادری میں اعلان کرواتے ہیں. بیٹا ہو پورے محلے میں چرچا ہوتا ہے کہ فلاں کے گھر یا فلاں چودھری صاحب کے گھر بیٹا ہوا ہے. اور اگر بیٹی ہو اور بندہ جا کر کے چودھری صاحب بیٹی ہوئی ہے مٹھائی نہیں کھلانی، چودھری صاحب کہتے ہیں جی بیٹی کی کون سی مٹھائی کھلائی جاتی ہے؟ وہ اللہ کے بندے بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے. بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ جو نظریہ ہے نا کہ جس کو بیٹی مل گئی یا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی معاشرے میں وہ ذلیل ہو گیا، معاشرے میں وہ رسوا ہو گیا، یہ کافروں کا نظریہ ہے.
یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے، یہ قرآن کا نظریہ نہیں ہے، یہ حدیث کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ رب تو قرآن میں یہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، تم اپنی اولاد کو بے روزگاری کے خوف سے قتل نہ کرو، اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے، اللہ ان کا رزق بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کہتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی رزق دیں گے اور ہم ان کو بھی رزق دیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو نہ مارو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ آج ابورشن کروا دیا جاتا ہے، بچوں کو ضائع کروا دیا جاتا ہے کہ اپنا پیٹ نہیں پال رہے تو اپنا پیٹ اچھے طریقے سے نہیں پال پا رہے، اپنی اولاد کا کیسے پالیں گے؟ جو رب اولاد دینے پر قادر ہے وہ رب اس اولاد کا رزق دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ نے تیرے میرے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ تو جہاں کہیں بھی ہے تیرے مقدمے جو رزق ہے نا وہ پہنچے گا، تو جو بھی معاملہ کر تیرے مقدر کا تجھے ملے گا ضرور۔ لیکن اللہ نے جنت یا دوزخ کا وعدہ نہیں کر رکھا، وہ فرمایا نیک اعمال کرے گا تو جنت ملے گی، نیک اعمال نہ کیے تو دوزخ میں جلے گا۔ تو معاشرے کا درد بیٹی، ایک صحابی رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم بت پرست تھے، ایمان لانے سے پہلے بت پرست تھے، میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، بڑی پھول سی پیاری سی بیٹی تھی، لیکن چونکہ ہمارے یہاں یہ رسم تھی کہ بیٹیوں کو پالا نہیں جاتا تھا، عورت کو غلام سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ عورت زمانہ جاہلیت میں باپ مر جاتا، عورت سے اس کا اپنا بیٹا ہی نکاح کر لیتا، یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ عورت کا یہ مقام تھا کہ اس کو پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں صحابی آئے، آ کر عرض کرتے ہیں آقا زمانہ جاہلیت میں بتوں کو پوجا کرتے تھے، میری ایک بڑی پیاری بیٹی تھی، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتی تھی، جب بھی میں اس کو بلاتا بڑی خوشی سے میرے پاس آتی۔ ایک دن ایسا ہوا میں نے زوجہ کو کہا اس کو تیار کرو، اس کو سنوارو، اچھے کپڑے پہناؤ۔ اچھے کپڑے پہنا کر اس کو میں اپنے ساتھ لے گیا، ایک کنویں پر پہنچے، کنویں کے قریب کر کے میں نے بیٹی کو کنویں کے اندر دھکا دے دیا۔ بیٹی پکارتی رہ گئی کہ بابا مجھے بچاؤ، بابا مجھے بچاؤ، پر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور میں اس کو کنویں کے اندر دفنا کر آ گیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول زمانہ ایمان لانے سے پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں، ایمان لانے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کا سردار تھا، میں اپنی قوم کا سردار تھا اور میں نے کئی گھروں کی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے آنگن میں بیٹی کا پھول کھلا، وہ بیٹی بڑی حسین تھی، بیٹی بڑی پیاری تھی، لیکن اس خوف سے کہ مجھے میرے قبیلے والے کیا کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو دفناتا تھا، اپنی بیٹی کی باری آئی تو پیار کرتا ہے، میں نے اپنی اس بیٹی کو دفنا دیا، زندہ خندر دفنا دیا۔ جبریل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کی اللہ سلام فرماتا ہے اور اللہ فرماتا ہے اسلام زمانہ جاہلیت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اس بیٹی، آج ایک ساتھی موضوع اور بھی ٹچ کروں گا جو پچھلے دنوں باتیں چلی تھی، عورتیں وہ سائن بورڈ لے کر پھرتی تھی، کہتی تھی میرا جسم میری مرضی، تو تیری کوئی اوقات نہیں تھی، تجھے اگر کوئی اوقات، کوئی رتبہ، کوئی عزت ملی نا، یہ شکر کر اسلام کا۔ اگر کوئی رتبہ آج معاشرے میں حاصل ہے عورت کو، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں داہیہ قلبی حاضر ہوئے۔ داہیہ قلبی کون؟ حضرت جبریل جب بھی مصطفیٰ کی خدمت میں آتے ان صحابی کی صورت میں آیا کرتے، اور تفسیر نگار نے لکھا یہ بڑے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت کہ عرب کی لڑکیاں دروازوں میں چھپ چھپ کر ان کو دیکھا کرتی تھی۔ ابھی یہ ایمان نہ لائے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کا ان سے سامنا ہوا، بڑے حسین و جمیل، بڑی پیاری صورت، بڑی پیاری رنگت۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جب ان کو دیکھا، رات کو آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تو نے اس بندے کو کتنا پیارا بنایا ہے، اس بندے کو کتنا حسن دیا ہے، میں چاہتا ہوں تو اتنے حسین بندے کو دوزخ سے بچا کر جنتی بنا دے، دوزخ سے بچا کر جنت کے راستے پر چلا دے۔ اگلے دن صبح مصطفیٰ کی خدمت میں وہ داہیہ قلبی حاضر ہو جاتا۔ رات کو مصطفیٰ دعا فرما رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کی دعائیں بھی اثر رکھتی ہیں۔ رات کو دعا کر رہے ہیں، مولا بڑا پیارا ہے، بڑا حسین بنایا ہے، بڑا خوبصورت
خوبصورت چہرہ ہے، میں چاہتا ہوں تو اس کو دوزخ سے بچا لے، اس کے دل میں اسلام کی محبت کو پیدا کر دے۔ صبح مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہو، آپ کس چیز کی تبلیغ کرتے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا میں اس چیز کی تبلیغ کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانو اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ یہ کہنے لگا ایمان تو میں لے آؤں گا، ایمان تو لے آؤں گا، مگر میں ایک بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ کا رب میرے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، میرے ایک گناہ ایسا ہے، مجھے خوف ہے ایمان لانے کے بعد بھی اللہ میرا اس گناہ کو معاف نہ فرمائے گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا تیرا گناہ کیا ہے، تیرا وہ گناہ کیا ہے، وہ گناہ بتا تو صحیح نا۔ حضرت دحیہ کلبی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور میں نے اپنے قبیلے کی 70 بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ ہمارے قبیلے میں یہ رسم ہے، عورت کو بدتر سمجھا جاتا ہے، عورت کو کمزاق سمجھا جاتا ہے، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے قبیلے کی 70 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا، کیا رب میرے اس گناہ کو معاف فرما دے گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا رب اسلام سے پہلے ہونے والے سارے گناہوں کو اسلام لانے کی وجہ سے معاف فرما دیتا۔ جبریل امین آئے اور آ کر بشارت دی کہ اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو بشارت دو کہ اللہ نے اسلام لانے کے سبب تیرے اس گناہ کو بخش دیا۔ جب مصطفیٰ نے یہ بشارت دی نا تیرے اس گناہ کو بخش دیا، حضرت دحیہ کلبی زوروں سے رونے لگے، زوروں سے رونے لگے۔ مصطفیٰ نے فرمایا دحیہ کلبی اب کیوں روتے ہو، اب کیا معاملہ ہے؟ تم نے تو کہا تھا ایک گناہ ایسا ہے کہ رب معاف نہیں کرے گا، اب بشارت مل گئی ہے کہ اللہ تیرے اس گناہ کو معاف کر دے گا، اب کیوں روتا ہے؟ عرض کرنے لگا آقا میرا ایک اور گناہ بھی ہے، میرا ایک اور گناہ بھی ایسا ہے کہ میرا رب اس کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا روتا کیوں ہے، اپنے وہ گناہ بتا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ عرصے پہلے سفر پر جانا تھا، اور جب سفر پر جانا تھا میری بیوی امید سے تھی، میری اپنی بیوی امید سے تھی، اور میں اپنی بیوی کو یہ تنبیہ کر کے گیا تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا اور بیٹی پیدا ہو تو اس کو مار دینا۔ کہا میں سفر پر چلا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ سنا رہے ہیں آنکھوں سے اشک جاری ہے، آقا سفر پر چلا گیا، لمبے عرصے تک میں واپس نہ آ سکا، ایک لمبے عرصے کے بعد جب گھر واپس آیا، گھر پر آ کر دروازے پر دستک دی، ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی نے گھر کا دروازہ کھولا۔ جب اس نے دروازہ کھولا میں نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بچی کہنے لگی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ حضرت دحیہ کلبی پر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے منہ سے بلا اختیار نکل گیا کہ اگر تو اس گھر کے مالک کی بیٹی ہے تو اس گھر کا مالک میں ہی ہوں، اگر تو اس گھر کے مالک کی بیٹی ہے تو اس گھر کا جو مالک ہے وہ میں ہوں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کی دیر تھی، وہ میری بیٹی بابا بابا کہہ کر میرے قدموں سے لپٹ جاتی ہے، کہتی بابا آپ کہاں چلے گئے تھے، میں نے آپ کو کتنا یاد کیا، آپ مجھے چھوڑ کر کدھر چلے گئے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کی ایک نہ سنی، میں نے اس کو دھکا دے کر پیچھے گرا دیا، اندر بیوی کے پاس گیا، جا کر پوچھا یہ کس کی لڑکی ہے، یہ کس کی بیٹی ہے؟ بیوی نے کہا وہ جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ یہی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ کہنے لگا میں نے تجھے کہا نہ تھا بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو مار دینا، اب ماں تو ماں تھی، ماں کیسے کر سکتی ہے، ماں کی قدر جانو، ماں تو ماں تھی۔ بہرحال بیٹی کے پاس آئے، اب آ کر سوچنے لگے کہ اپنے قبیلے کی بیٹیوں کو تو میں زندہ دفن کرتا رہا، یا رسول اللہ بیٹی بڑی پیاری تھی میری، بڑی حسین تھی، اب دل میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ میں اس کو اٹھا کر سینے سے لگا لوں، دل میں یہ بھی خیال آتا تھا اس کو گود میں لے کر چوم لوں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی تصور تھا کہ آج میں اپنی بیٹی کو پیار کرتا ہوں، قبیلے والے کیا کہیں گے، ہماری بیٹی کی باری آئی تو اٹھا کر زندہ دفن کر دیا کرتا تھا اور اپنی بیٹی کو پیار کرتا پھرتا ہے۔ کہا کہ وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، میں نے ایک دن اپنی بیوی کو کہا میری بیٹی کو تیار کر دے، بیٹی کو تیار کر دیا، بیوی سمجھ گئی معاملہ کیا ہے، وہ میرے پیروں میں گر پڑی، کہنے لگی دحیہ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں خدا کا اس کو نہ مارنا، میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اس کو نہ مارنا۔ کہتے میں نے اپنی بیوی کو دھکا دیا، بیٹی کو پکڑ کر باہر نکل گیا،
اور بیٹی راستے میں مجھے کہتی جاتی بابا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کیا نانا کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے آپ کھلونے دلانے جا رہے ہو؟ بابا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں وہ کبھی راستے میں میری گود میں تھی، کبھی میرے ماتھے پر بوسہ دیتی ہے، کبھی اپنی دونوں کلائیاں میری گردن کے گرد لپیٹ لیتی ہے، پر مجھے اس میں ترس نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے کہتے یا رسول اللہ روتے جا رہے ہیں، واقعہ بیان کرتے جا رہے ہیں۔ آقا ایک مقام پر پہنچا، بیٹی کو نیچے اتارا اور میں بیٹی کے لیے گڑھا کھودنے لگا، بیٹی کے لیے قبر کھودنے لگا۔ اب میں دھوپ میں کام کر رہا تھا۔ بیٹیاں بڑی چیز ہوتی ہیں، جو لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں نا، سنو، بیٹیاں بڑی چیز ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں میں دھوپ میں کام کر رہا تھا، میری بیٹی نے جب دیکھا نا اتنا سخت، اور اتنی سخت دھوپ میں اتنا سخت کام کر رہا ہوں، دور کھڑی ہو کے کہتی بابا اتنی سخت دھوپ میں کام نہ کرے نا، اتنی سخت دھوپ میں آپ تھک جائیں گے، اور میرے قریب آ کر اپنے گلے سے ننھا سا دوپٹہ اتار کر میرا پسینہ صاف کرتی ہے۔ بابا آپ تھک جائیں گے، کام نہ کریں۔ کہتی میں کہتا نا نے اس کی یا رسول اللہ نہ سنی، وہ مجھے ذرا سی بات پر کہتی رہتی بابا آپ تھک جائیں گے، اتنی گرمی میں اتنا سخت کام نہ کریں، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ کہتا جب گڑھا خود گیا، میں نے اس کی بات نہ سنی، گڑھے کے قریب لا کر میں نے اس کو گڑھے کے اندر دھکا دے دیا۔ اب گڑھے کے اندر گر کر وہ بیٹی چیخ رہی ہے، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے بابا میں تم سے کھلونے نہیں مانگوں گی، مجھے نہ مارنا۔ بابا میں نانی کے گھر جانے کا سوال نہیں کروں گی، مجھے نہ مارنا۔ بابا میں تم سے نئے کپڑے بھی نہیں مانگوں گی، مجھے نہ مارنا۔ ادھر روتے جا رہے ہیں، مصطفیٰ بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ کہتے یا رسول اللہ مجھے اس پر ترس نہیں آیا، مجھے اس پر ترس نہیں آیا، میں اس کو دفناتا گیا، اس کے اوپر مٹی ڈالتا گیا، یہاں تک کہ جب وہ گردن تک دب گئی، اب اس نے میری طرف التجا کرنا چھوڑ دی، مجھے کہنا چھوڑ دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے کہتی ہے مولا میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آنے والا ہے جو بیٹیوں کو عزت دے گا، تیرا ایک نبی آنے والا ہے جو بیٹیوں کو بچائے گا، مولا اپنے اس نبی کو بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں، مولا اپنے اس نبی کو بھیج دے، بیٹیوں کی عزتیں خراب ہو رہی ہیں۔ پھر وہ نبی آیا، اس نبی نے آ کر ایسی عزت دی، فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس نبی نے آ کر ایسی عزت دی، فرمایا اگر اللہ کسی کو ایک بیٹی دے، اللہ کسی کو 3 بیٹیاں دے، اور وہ بندہ اس کی اچھے سے پرورش کرے، پرورش کرنے کے بعد جب وہ نکاح کے قابل ہو جائے، وہ بندہ تینوں کو نکاح کرے، اللہ بیٹیوں کے نکاح کے بدلے اسے جنت عطا فرما دیتا۔ آج ہم نے بیٹیوں کو بوجھ سمجھ لیا، یہ معاشرے کی ایک دردناک حقیقت ہے۔ کتنے ہیں ابورشن کروا دیتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کروایا، پتہ لگا کہ بیٹی ہے، دنیا میں آنے سے پہلے اس بیچاری کا پیٹ کے اندر ہی قتل کر دیتے ہیں۔ یہ معاشرے کی حقیقت ہے۔ اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ بیٹیوں سے نفرت نہ کرو۔ کریم آقا فرماتے ہیں بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، یہ تو محبت کرنے والیاں ہیں۔ بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، یہ تو پیار کرنے والیاں ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ فرشتوں اس بندے کے گھر۔ فرشتے جاتے ہیں، بیٹی کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کے سر پر پیار کرتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس کمزور جان کی حفاظت کرے اور اس کمزور جان کی پرورش کرے یہاں تک کہ اس کے ذمہ داری سے فارغ ہو جائے، قیامت تک اللہ کی مدد اس بندے کے ہر کام میں شامل رہے گی۔ بشارتیں ایسی ہیں بیٹیوں کے بارے میں، اور آج ہم نے بیٹیوں کو بہت سمجھ رکھا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب آتی نا حضور کی بارگاہ میں، حضور بیان فرما رہے ہیں یا بیٹھے ہیں، فاطمہ الزہرا آتی، میرے آقا کھڑے ہو جاتے، میرے آقا آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور آپ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر حضرت فاطمہ کے ہاتھ میرے آقا ان ہاتھوں کو چومتے، اور پھر فرماتے میرے ساتھ میری بیٹی بیٹھ جا، میری بیٹی میرے ساتھ بیٹھ جا۔ اور جب میرے آقا حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے، حضرت فاطمہ بھی ایسی کھڑی ہو جاتی، بابا کا استقبال کرتی، دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر حضور کے ہاتھوں کو چوم کر اپنے ساتھ بٹھا لیتی۔ ارے حضور تو اپنی بیٹیوں سے ایسا پیار کریں۔ تو بیٹی کے روپ میں الگ نعمت، بیٹی بہن کے روپ میں الگ نعمت، بیٹی ماں کے روپ میں الگ نعمت، یعنی جتنے رشتے آپ بناتے جاؤ ہر رشتے میں بیٹی ایک الگ نعمت ہے۔ آج میں اور آپ بیٹھے ہیں، یقیناً ہمارا وجود بھی ماں اور باپ دونوں کے سبب سے قائم ہے،
اکیلا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی اور اس نے اس کی پرورش کی، اچھے طریقے سے پرورش کی، بیٹے سے زیادہ فضیلت نہ دی، اس کو تکلیف نہ دی، اور جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گئی اس کا نکاح کر دیا، تو یہ بیٹی قیامت کے دن اس باپ کو دوزخ میں جانے سے روک دے گی۔ اس بیٹی کو اللہ اس باپ کے لیے دوزخ سے آڑ بنا دے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں عطا کی، صحابہ بیٹھے ہیں، فرمایا جس کو 3 بیٹیاں عطا کی، اس نے ان کی پرورش کی، اچھے سے پالا پوسا بڑا کیا، دین سکھایا اور ان کا نکاح کر دیا، ان پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہو تو؟ فرمایا جس نے 2 کی پرورش کر کے ان کا نکاح کیا، اچھے سے پرورش کی اور ان کی ذمہ داری سے ان کی ذمہ داری کو پورا کر دیا، ان کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی اٹھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر کسی کو 1 بیٹی ملے، فرمایا اگر کسی نے 1 بیٹی کی بھی پرورش کی اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اب وہ جو موضوع میں نے درمیان میں چھیڑا تھا نا، میرا جسم میری مرضی، چند اشعار پیش کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ وہ لوگ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، میرے رب کی مرضی ہے۔ میں نے ابھی بیان کیا نا، عورت کا مقام تھا کیا، عورت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، اگر یہ کچھ مقام ملا میرے کملی والے آقا کا صدقہ ہے، سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو یہ شعر کی زبان میں کچھ پیغام دینا چاہوں گا، اس کے بعد ہم یہ نعرہ لگائیں گے کہ میرا جسم اور میرے رب کی مرضی۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے، ہم نے بھی بچنا تو ہے نا بری باتوں سے، بے حیائی سے۔ اگر عورت دعوت دے رہی ہے تو مردوں کو تو حکم ہے نا کہ اپنی نگاہیں جھکا لو۔ بالفرض وہ بے حیائی کر رہی ہے تو ہم بھی بے حیائی میں شریک تو نہ ہو، ہم بے حیائی کا حصہ نہ بنے۔ مردوں کو حکم یہ ہے کہ مردوں تم اپنی آنکھوں کو جھکا لو، آنکھیں جب جھک جائیں گی تو دل ہی نہیں بہکے گا، سب سے پہلے آنکھیں بہکتی ہیں، آنکھیں جب بہکتی ہیں پھر دیگر جسم کے اعضاء بہکتے ہیں۔ تو شاعر نے لکھا رکھ پیش نظر وہ وقت بہن جب زندہ گاڑی جاتی تھی، گھر کی دیواریں روتی تھی جب دنیا میں تو آتی تھی، جب باپ کی جھوٹی غیرت کا خون جوش میں آنے لگتا تھا، جس طرح جنا ہے سانپ کوئی یوں ماں تیری گھبراتی تھی، یہ خون جگر سے پالنے تیرا خون بہاتے تھے، جو نفرت تیری ذات سے تھی فطرت پر غالب آتی تھی، کیا تیری قدر و قیمت تھی کچھ سوچ تیری کیا عزت تھی، تھا موت سے بدتر وہ جینا قسمت سے اگر تو بچ جاتی تھی، عورت ہونا تھی سخت خطا تجھ پر سارے جبر و روا، یہ جرم نہ بخشا جاتا تھا تا مرگ سزائیں پاتی تھی، گویا تو کنکر تھی پتھر تھی احساس نہ تھا جذبات نہ تھے، توہین تو وہ اپنی یاد کر کہ تو ترکے میں بانٹی جاتی تھی۔ میں نے شروع میں بات بیان کی نا، باپ فوت ہو جاتا تھا اور آج تو عورت کو حصہ دیا جاتا ہے نا، اس وقت عورت کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، عورت کو حصے میں دیا جاتا تھا۔ یا تو اس عورت کا اپنا ہی بیٹا اس سے نکاح کر لیتا، یا اس کا بھائی اس سے نکاح کر لیتا، یا اس کا اپنا بیٹا خود کسی اور رشتہ دار سے اس کا نکاح کر دیتا، لیکن اس کو حصہ 1 روپیہ بھی نہیں دیتا تھا۔ آج اسلام نے ماں کا 1/8 حصہ رکھا ہے باپ کے ترکے میں سے، اولاد ہو تو 1/4 حصہ رکھا ہے۔ اسلام سے پہلے کون جانتا تھا عورت کی عزت کو؟ تو ہم اپنی اس روش کو بدلیں۔ اللہ نے اگر بیٹی دی ہے تو شکر کرے، مولا تیرا شکر ہے تو نے اپنی نعمت سے نوازا ہے کہ جس گھر میں بیٹی آتی ہے اللہ اس گھر کی زیارت کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔